آج 18 رجب اتوار کے دن یہ وظیفہ پڑھ لو، پھر 100 کروڑ بھی مانگو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے آپ کو عطا فرمائے گا۔ نصیب ایسا چمکے گا کہ سب حیران رہ جائیں گے۔ آج یہ وظیفہ پڑھ کر سب کو حیران کر دو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج 18 رجب اتوار کے دن دنیا جہاں کے تمام کام چھوڑ کر یہ وظیفہ ضرور پڑھ لینا۔ جیسے ہی آپ یہ وظیفہ پڑھنا شروع کرو گے کامیابیوں کی بلندیوں تک پہنچ جاؤ گے۔ پھر اللہ کریم سے ہاتھ اٹھا کر جو بھی مانگو گے، جتنا بھی مانگو گے، جیسا بھی مانگو گے، اللہ جولیاں بھر بھر کر نوازے گا۔ جو لوگ ابھی تک رجب کے مہینے میں اللہ کریم کو راضی نہ کر سکے، رجب کے پہلے، دوسرے اور تیسرے جمعہ کے دن کا خاص الخاص وظیفہ نہ پڑھ سکے، ان دنوں میں اپنی حاجات کو پورا نہ کروا سکے، تو آج یہ خاص وظیفہ بتائے گئے طریقے سے پڑھ لے۔ اللہ فقیری سے بادشاہی عطا فرمائے گا۔ اللہ غربت سے نکال کر، تنگدستی سے نکال کر، زمین سے اٹھا کر بلندی پر اعلیٰ مقام عطا فرمائے گا۔ یہ وظیفہ تقدیر کے تمام بند تالوں کو کھول دیتا ہے۔ یہ موقع سال بعد ملتا ہے، آج موقع مل رہا ہے تو اس موقع سے فائدہ اٹھا لو۔ جو لوگ اس موقع سے فائدہ اٹھا لیں گے، پورا سال کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے نہیں پڑیں گے، پورا سال کسی اور کے سامنے جھکنا نہیں پڑے گا۔ اور جو لوگ ابھی تک رجب کے مہینے کو لاپرواہی میں گزار رہے ہیں، تو آج اس موقع کو کسی صورت مت چھوڑیے گا، کیونکہ آج آپ کی چھوٹی سی غلطی، کوتاہی، لاپرواہی کی وجہ سے پورے سال کا پچھتاوا آپ کا مقدر ہو جائے گا۔ اگر آپ ایک اور سال پریشانی میں، تنگدستی میں گزارنا چاہتے ہیں، مسائل میں گزارنا چاہتے ہیں، تو آپ آج 18 رجب اتوار کے دن کو بھی لاپرواہی میں گزار سکتے ہیں۔ میں تو کہتا ہوں آج چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے اس خاص وظیفے کو بتائے گئے طریقے سے پڑھ کر اللہ کریم سے اپنی حاجات کو پورا کروا لو، کیونکہ جو وظیفہ میں آج آپ کے حوالے کرنے جا رہا ہوں، یہ تمام فرشتوں کا ذکر ہے، تمام صحابہ کرام کا ذکر ہے، اہل بیت کا ذکر ہے، اور دائرہ اسلام میں داخل ہونے کی بنیاد بھی ہے۔ آج مومن ہونے کی بنیاد اور تمام اذکار، تمام وظیفوں کا سردار وظیفہ، سب سے افضل ذکر آپ کے حوالے کرنے جا رہا ہوں۔ آج کچھ بھی کرنے سے پہلے، کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے سے پہلے، در در کی ٹھوکریں کھانے سے پہلے، لوگوں کی محتاجیاں برداشت کرنے سے پہلے، جعلی پیروں فقیروں کے پاس لاکھوں روپے خرچ کرنے سے پہلے، گھر کے خاموش کونے میں بیٹھ کر یہ وظیفہ ایک بار ضرور پڑھ لینا۔ بہت آسان سا وظیفہ ہے، کوئی چھوٹا بچہ بھی پڑھنا چاہے تو بڑے آرام سے پڑھ سکتا ہے، اور جس گھر میں آج یہ وظیفہ پڑھا جائے گا، اس گھر کا بچہ دولت مند بن جائے گا۔ جس بیٹی کا رشتہ نہیں ہو رہا، یا رشتوں میں کوئی رکاوٹ ہے، یا رشتہ ہوتے ہوتے رہ جاتا ہے، تو اس ایک وظیفہ کو پڑھیں، معقول رشتے خود چل کر آپ کے پاس آئیں گے۔ اگر کوئی مقروض بیٹھا ہے، قرض اتنا ہے کہ ختم ہونے کا نام نہیں لیتا، تو قرض سے مکمل نجات کے لیے بھی آپ یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ قرض ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گا۔ اگر آپ میں سے کوئی بے اولاد ہے تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فضیلت اور برکت سے آج آپ نرینہ اولاد بھی مانگیں گے تو اللہ تعالیٰ کی ذات دینے پر قادر ہے۔ ماہ رجب کی برکتیں، فضیلتیں تو ہر کوئی جانتا ہے، جسے اللہ کا مہینہ کہا جاتا ہے۔ اس مہینے کی ہر گھڑی قبولیت کی ہے، اس مہینے کا ہر لمحہ رحمتیں، برکتیں برس رہی ہیں۔ جو اس مہینے کی قدر کرتا ہے، اللہ اس کی قدر کرتا ہے۔ جو اس مہینے میں اللہ سے مانگتا ہے، اللہ پورے سال کے رزق اور دولت کا انتظام کر دیتا ہے۔ آج یہ وظیفہ پڑھنے والا خوش نصیب ہے۔ اللہ والے فرماتے ہیں کہ یہ وظیفہ آج پڑھنے کی توفیق صرف اسی کو ہوگی جسے اللہ رزق اور دولت سے نوازنا چاہتا ہے، جسے اللہ خوشیاں، خوشحالیاں دینا چاہتا ہے، اللہ جس کے گھر کے حالات کو بدلنا چاہتا ہے۔ آپ دنیا جہاں کے کسی بھی کونے میں موجود ہیں، آپ چاہے پاکستان سے ہیں، آپ انڈیا سے ہیں، آپ سعودی عرب سے ہیں، آپ بنگلہ دیش، نیپال، مسقط، عمان، جاپان، دنیا کے کسی بھی کونے سے آپ کا تعلق ہے، جب آپ کے ملک میں 18 رجب اتوار کا دن آ جائے تو آپ نے باوضو مصلی پر بیٹھ کر اس عمل کو لازمی پڑھنا ہے، اور اللہ کریم سے ہاتھ اٹھا کر دعا کرنی ہے، ضد کر کے مانگنا ہے۔ اس وظیفے کے دوران آپ اللہ سے جو کچھ مانگتے چلے جائیں گے، اللہ آپ کے مقدر میں لکھتا چلا جائے گا۔ وہ اتنا کریم ہے، اتنا رحیم ہے، اتنا رحمان ہے، اتنا رازق ہے کہ جب دینے پر آتا ہے نہ ہی شکلیں دیکھتا ہے، نہ ہی اعمال دیکھتا ہے، چھپڑ پھاڑ کر عطا فرماتا ہے۔ آپ چاہے صبح نماز فجر کے بعد پڑھ لیں، ظہر کے بعد پڑھ لیں، عصر کے بعد پڑھ لیں، مغرب کے بعد پڑھ لیں، یا عشاء کے بعد پڑھ لیں، آپ کسی بھی وقت، کسی بھی نماز کے بعد یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ نہ ہی وقت کی کوئی پابندی ہے، نہ ہی جگہ کی کوئی قید ہے۔ وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آئیے ناظرین آج کے اس خاص وظیفے کی طرف چلتے ہیں، لیکن اس سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں اور آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو خدا را اس چینل کو ابھی سبسکرائب کر لیں، کیونکہ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا۔ اب عمل کو ذرا دھیان اور توجہ سے سمجھ لیں۔ آج 18 رجب اتوار کا پورا دن، پوری رات آپ کے پاس موجود ہے۔ آپ کسی بھی نماز کے بعد جب جہاں جیسے آپ کو وقت مل جائے، باوضو مصلی پر بیٹھ کر آپ نے نبی کریم رؤوف الرحیم
सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम की ज़ात पाक पर 3 बार दरूद पाक पढ़ना है। दरूद पाक आप कोई सा भी पढ़ सकते हैं। आप मुख्तसर और आसान सा दरूद सल्लल्लाहु अला मुहम्मद पढ़ ले, या आप सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम पढ़ ले, या फिर आप लोग नमाज वाला दरूद इब्राहिमी पढ़ लें तो सबसे बेहतर है, क्योंकि दरूद इब्राहिमी की फजीलत और बरकत सबसे ज्यादा है। एक बार सवाब की नीयत से मेरे साथ भी पढ़िएगा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। 3 बार दरूद पाक पढ़ते साथ ही फौरी तौर पर आपने सबसे पहले अपने खास मकसद, खास हाजत की नीयत करनी है। जिसका जो भी मकसद है आप अपने अल्फाज में नीयत कर सकते हैं। बेटियां अपने रिश्तों के लिए पढ़ ले, माँ बाप अपने बच्चों के रोशन नसीब के लिए पढ़ ले, जो मकरूज है तो कर्ज से निजात के लिए पढ़ ले, कारोबार में तरक्की उरूज कामयाबी के लिए पढ़ ले, घर में सुकून और बरकत के लिए पढ़ ले, बंद कारोबार को चलाने के लिए पढ़ ले, मनपसंद नौकरी मनपसंद शादी के लिए पढ़ ले, लाइलाज बीमारी से निजात के लिए पढ़ ले। जिसके जो भी मसाइल हैं, हर इंसान का मसला अलग है, हर इंसान की परेशानी अलग है। आपने अपने अल्फाज में नीयत करनी है और नीयत करने के बाद फौरी तौर पर एक बार आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर वजीफे का आगाज करना है। और सबसे पहले नंबर पर जो वजीफा आपने पढ़ना है वो वजीफा अल्लाहु समद का वजीफा है। अल्लाहु समद ये कुरानी लफ्ज भी है, अल्लाह का सिफाती नाम भी है और सूरह इखलास की आयत नंबर 2 भी है, जिसका मतलब है कि अल्लाह बेनियाज है। और बहुत से मेरे बहन भाई अल्लाह की बेनियाजी को जानना चाहते हैं, तो सिर्फ इतना कहूंगा कि अल्लाह की बेनियाजी को जानना चाहते हो तो आपके करीब बहुत से ऐसे लोग होंगे जिनके पास बड़ी बड़ी गाड़ियां, कई मकान, कई बंगले, बड़े बड़े कारोबार, जिनको खुद नहीं पता कि उनके पास कितना पैसा है। ये अल्लाह की बेनियाजी है कि बगैर मेहनत और मुशक्कत के बड़ी बड़ी गाड़ियां, बंगले, बड़े बड़े कारोबार अल्लाह ताला अता फरमा देता है। अल्लाह जिस पर बेनियाज हो जाता है फिर उसे मेहनत नहीं करनी पड़ती, नौकरी नहीं करनी पड़ती, ठोकरें नहीं खानी पड़ती, वो घर बैठता है, अल्लाह उसको रिज्क देता चला जाता है। अगर आप भी अल्लाह की बेनियाजी से माला माल होना चाहते हैं, अगर आप भी चाहते हैं कि आपकी तंगदस्तियां खत्म हो जाएं, आपके घर में भी सुकून और बरकत आ जाए, आपके कारोबार में भी तरक्की उरूज और कामयाबी आ जाए, तो आपने अल्लाहु समद को पढ़ना है। कैसे पढ़ना है और कितनी बार पढ़ना है, तवज्जो कीजिएगा। अल्लाहु समद 1 बार हो गया, अल्लाहु समद 2 बार हो गया, अल्लाहु समद 3 बार हो गया। इस तरह से आप अल्लाहु समद को हाथों की उंगलियों पर पढ़ लें या तस्बीह के दानों पर पढ़ लें। आपने सिर्फ 11 बार पढ़ना है। ये पढ़ने में आसान और बड़ा छोटा सा वजीफा है, लेकिन इसकी तासीर और ताकत बहुत ज्यादा है। अल्लाह से मांगने वाले बहुत कम हैं, लेकिन अल्लाह के खजाने भरे पड़े हैं। आज आपने अल्लाहु समद को सिर्फ 11 बार पढ़ना है। अल्लाहु समद पढ़ते दौरान आपने किसी से बात नहीं करनी, ना ही कोई आपसे बात करेगा। सिर्फ 11 बार अल्लाहु समद को पढ़ने के बाद अब आपने दूसरे नंबर पर कौन सा वजीफा पढ़ना है? अब आपने दूसरे नंबर पर ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह को पढ़ना है। कलिमा तय्यबा दीन इस्लाम की बुनियाद भी है, ये मोमिन की मेराज भी है, अल्लाह की लाडली तस्बीह भी है। जब कोई बंदा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ता है कि अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं और मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे और रसूल हैं, जब कोई बंदा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ता है, इस बात का इकरार करता है कि अल्लाह एक है और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे और रसूल हैं, तो अल्लाह फरिश्तों से कहता है कि ऐ फरिश्तों गवाह रहना, मैंने इस बंदे की हाजत को पूरा किया, मैं इस बंदे से राजी हूँ। ये जो मांगता है, जितना मांगता है, जैसा मांगता है, इसकी हर हाजत को पूरा फरमा दो, इसके मुंह से निकली हर दुआ को कबूल फरमा दो। आपने कलिमा तय्यबा को कैसे पढ़ना है और कितनी बार पढ़ना है, तवज्जो कीजिएगा। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह 1 बार हो गया, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह 2 बार हो गया, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह 3 बार हो गया। इस तरह से हाथों की उंगलियों पर पढ़ लें या तस्बीह के दानों पर पढ़ लें। आपने 100 बार पढ़ना है, यानी एक मुकम्मल तस्बीह आपने पढ़नी है। ये तस्बीह इतनी ताकतवर है कि अल्लाह के हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सहाबा ने पूछा कि अल्लाह के 99 नाम हैं, कुरान मजीद में हजारों आयात हैं, सबसे अफजल जिक्र क्या है? तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह ये सबसे अफजल जिक्र है। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की एक तस्बीह के बाद बुलंदियां, तरक्कियां, कामयाबियां आपका मुकद्दर हो जाएंगी। तो इसलिए आखिर में अल्लाह का शुक्र अदा करना बहुत जरूरी है। अब आपने तीसरे और आखिरी नंबर पर जो वजीफा पढ़ना है वो वजीफा अल्हम्दुलिल्लाह या रब्बी का वजीफा है। आपने अल्हम्दुलिल्लाह या रब्बी को पढ़ना है और अल्लाह का शुक्र अदा करना है, क्योंकि अल्लाह शुक्र करने वाले को पसंद करता है। शुक्र करने वाले के माल में, जान में बरकतें, वुसातें अता फरमाता है।
اس لیے آج آپ نے الحمدللہ یا ربی کو پڑھ کر اللہ کا شکر ادا کرنا ہے۔ اس کے لیے آپ نے ان کلمات کو کیسے پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے توجہ کیجئے گا۔ الحمدللہ یا ربی ایک بار ہو گیا، الحمدللہ یا ربی 2 بار ہو گیا، الحمدللہ یا ربی 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ الحمدللہ یا ربی کو اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 11 بار پڑھنا ہے اور اس دوران آپ نے کسی سے بات نہیں کرنی، نہ ہی کوئی آپ سے بات کرے گا۔ آپ نے الحمدللہ یا ربی پڑھتے دوران اپنے ارد گرد نظر دوڑانی ہے۔ آپ کو کئی ایسی چیزیں، کئی ایسی سہولتیں نظر آئیں گی جو آپ کے پاس موجود ہیں لیکن وہ کسی دوسرے کے پاس نہیں ہیں، اور کئی لوگوں کے پاس تو آج بھی یہ چیزیں اور یہ سہولتیں موجود ہی نہیں ہیں۔ پھر اللہ کے شکر کو جو جذبے سے کرے گا کہ اے اللہ تیرا شکر ہے، تو نے مجھے یہ بھی عطا فرمایا، تو نے مجھے وہ بھی عطا فرمایا، تو اللہ نے اپنی کتاب قرآن پاک میں ارشاد فرمایا اگر تم میری نعمتوں کا شکر ادا کرو گے تو میں تمہیں اور زیادہ عطا کروں گا۔ جب آپ یہ تینوں اعمال بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھ لیں تو آخر میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر آپ نے پھر 3 بار درود پاک لازمی پڑھنا ہے جو آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا۔ اب آپ کا عمل مکمل ہو گیا۔ یہ وظیفہ پڑھنے کے بعد دونوں ہاتھ اٹھا کر اپنے گناہوں کی سچی توبہ کریں۔ یہ نہ ہو کہ یہ طاقتور وظیفہ گناہوں کی پکڑ کی وجہ سے ضائع ہو جائے۔ سچی توبہ کرنے کے بعد جب آپ کے دل کو سکون مل جائے کہ رب کریم نے سچی توبہ قبول فرما لی ہے، پھر دل کھول کر مانگیں، ضد کر کے مانگیں، آنکھوں میں آنسو لیے مانگیں۔ ہو سکے تو سجدے کی حالت میں چلے جائیں، کیونکہ سجدے کی حالت میں انسان اپنے رب کے قریب ترین ہوتا ہے۔ آپ جو کچھ مانگتے چلے جائیں گے میرا رب فوری طور پر عطا فرماتا چلا جائے گا۔ میرا رب آپ کو بہتر نہیں بہترین سے نوازے گا انشاءاللہ۔ دعا ہے کہ رب کریم میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، جو مانگا مقدر فرمائے، جو نہیں مانگ سکے بن مانگے عطا فرمائے، آمین۔ ناظرین، اپنے رزق میں برکت اور وسعت کے لیے اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹ میں ضرور لکھیے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ جزاک اللہ خیرہ۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اور مجھے بھی اپنی نیک دعاؤں اور نیک تمناؤں میں لازمی یاد رکھیے گا۔ ملتے ہیں کسی اگلی ویڈیو میں ایک نئے وظیفے کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔